بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ یہ ہسٹری آف فقہ تاریخ الفقہ کا آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے فقہ اسلامی کے ادوار پر کچھ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ 5 ادوار آپ نے پڑھے ہیں جو بنیادی ادوار تھے: عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد صغار تابعین، اور پھر عہد ائمہ، اور پھر عہد تدوین فقہ و حدیث وغیرہ۔ اس سب پر آپ نے تفصیل سے کچھ انشاءاللہ لیکچرز میں بحث پڑھی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے عہد تقلید محض اور اس کی تردید۔ ائمہ اربعہ کے بعد فقہ اسلامی پر زوال کا آپ کہہ لیں کہ دور آنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ وقت تک تو ائمہ کے بعد ان کے ماننے والوں نے اجتہاد کے ساتھ ہی اپنے ائمہ کے مذاہب کو فروغ دیا اور وسعت نظری کے ساتھ اجتہاد کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پھر امت اسلامیہ چند فقہی مذاہب میں مقید اور محدود ہو کر رہ گئی۔ ائمہ کے جو شاگردان تھے ائمہ اربعہ کے، وہ مجتہدین تھے، انہوں نے اجتہادات کیے اپنے امام سے، کسی نے اختلاف کیا، کسی نے اس کی موافقت کی۔ آپ فقہ حنفی ہمارے یہاں معروف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے آپ دیکھیے 2 شاگرد معروف ہیں، ابو یوسف اور محمد۔ اور اگر فقہی کتابیں آپ پڑھیں، فقہ حنفی کی معروف کتاب ہے الہدایہ، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں امام محمد اور ابو یوسف کا اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے بہت اختلاف نظر آتا ہے، حتیٰ کہ 2/3 یعنی 2/3 مسائل میں انہوں نے اپنے امام سے اختلاف کیا ہے مسائل میں، اور وہ مقلد نہیں تھے۔ تو کچھ وقت تک اجتہاد رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی جگہ تقلید اور جمود نے لینا شروع کر دی، اور یہ آخری دور یہ تقلید محض اور تعصب کا دور ہے۔ فقہی مذاہب کے ساتھ وابستگی ہی کو لوگوں نے دین مان لیا۔ اس دور کا آغاز فقہ اسلامی میں عام طور پر مورخین نے سقوط بغداد سے کیا ہے، جب منگولوں نے، تاتاریوں نے سلطنت اسلامی پر حملہ کیا اور بغداد کو اور اسلامی حکومت کو تاخت و تاراج کیا۔ یہ 6.5 صدیوں کے بعد 656 ہجری کو سقوط بغداد ہوا تھا، یعنی 656 ہجری کو سقوط بغداد ہوا۔ اور جب سقوط بغداد ہوا، اس اسلامی سلطنت کے زوال کی وجہ ہی یعنی انتہائی زیادہ تعصب اور فقہی اختلافات تھے۔ لوگ آپس میں یعنی مسائل میں الجھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر بحث ہوتی تھی۔ حنفی اور شافعی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور یہ مناظروں کا دور تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی مذہبی اور فقہی فروعات کو لے کر پرجوش ہو جاتا، اور دوسرے کی انتہائی زیادہ مذہب کی تذلیل کی جاتی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا۔ جب اس حد تک بات پہنچ جائے، آپس میں ہی امت دست و گریبان ہو جائے، ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں، پھر اغیار کو باہر سے غالب آنے کا موقع ملتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ اس دور کا آغاز سقوط بغداد سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ تقلید یہ آج تک جاری ہے۔ اس دور میں گزشتہ دور کی باقی کچھ اجتہادی رمق کو بھی اکثر مٹا دیا گیا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا کہ ائمہ کے بعد، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ کے بعد کچھ دیر تک ان کے شاگردوں میں اجتہاد رہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اجتہاد وہ قصہ پارینہ بن گیا، وہ ماضی کی یادیں بن گیا، اور وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، اور اس دور میں تو بالکل مٹ گیا تھا، اور 4 مذاہب انہی کا سکہ رائج ہو گیا، اور انہی کی طرف نسبت کو دین اور اسلام مانا گیا۔ اجتہاد کا دروازہ اکثر بند کر دیا گیا اور فقہی کتب پر ہی انحصار کر لیا گیا۔ علماء و مفتیان نے بھی اجتہاد کے بجائے چند مخصوص کتب ہی کو سامنے رکھا۔ یہ جاننا کسی نے بھی ضروری خیال نہ کیا کہ ان کتب میں موجودہ مسائل کہاں سے لیے گئے، ان کے کیا دلائل ہیں، ان میں اختلاف کے کیا اسباب ہیں، اور دوسرے ائمہ کے دلائل کیا ہیں۔ حالانکہ ان کے اماموں نے بھی انہیں اصلاح عمل کو اپنانے سے یوں روکا ہوا تھا کہ تقلید نہ کرو، بلکہ وہیں سے احکام حاصل کرو جہاں سے ائمہ نے حاصل کیے۔ اس سے پہلے آپ نے کچھ ذکر پڑھا ہے، اور آگے چل کے تفصیل سے بیان آئے گا کہ ائمہ اربعہ جو
معروف ہیں، جن کی فقہ اور جن کے مذاہب آگے بڑھے، وہ اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو تقلید سے منع کر کے گئے تھے۔ امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ سب سے اس طرح کے اقوال منقول ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو وہی میرا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، دونوں کے اقوال ایک جیسے ہیں، جب حدیث صحیح ہو تو وہی مذہب میں گئے تھے۔ امام مالک نے بھی یہی کہا کہ کل احد یؤخذ من قولی ویرد علیہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کا قول لیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کا قول لیا جا سکتا ہے اور آپ کے قول کو کوئی بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ تو محدث تھے، وہ سختی سے تقلید کی مذمت کرتے تھے، اور انہوں نے بڑے واشکاف الفاظ میں کہا لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعی ولا ابا حنیفہ وخذ من حیث اخذوا، کہ لوگوں میری تقلید نہ کرنا، نہ امام شافعی کی، نہ امام مالک کی، نہ ابو حنیفہ کی، اور جہاں سے ہم نے لیا ہے اپنے احکام کو، دین کو کتاب و سنوں سے، وہیں سے رجوع کرنا۔ صاحب ائمہ نے یعنی اپنے اپنے اقوال میں اور اپنے اپنی ہدایات میں اپنے متابعین کو یہ تلقین کی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کر کے وہاں سے اجتہاد، یہ ایک پیچیدہ علم تھا، اور مقلدین کو یہ آسان لگا کہ ائمہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں بس ان کو رٹ لیا جائے، تو طوطے کی طرح ان مسائل کو رٹ لیا، ان کو حفظ کر لیا، اپنے مذہب کی فروعات کو یاد کر لیا، کچھ اپنے مذہب کے اصولوں کو یاد کر لیا، تو اسی کو آسان سمجھ کر اسی میں امت الجھ کر رہ گئی۔ اب جو تقلید محض ہے، ظاہر ہے کہ تقلید کہتے ہیں کہ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے لینا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا قول بھی حجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی علیہ السلام پر وحی کیا، آپ کے بعد تو کسی کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کے قول کو بغیر دلیل کے اگر قبول کریں، یہ شخصیت پرستی ہے۔ اور تقلید میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی شخصیت کے تمام اقوال اور تمام آراء کو حرف آخر سمجھ کر اسی کو شارع اور اسی کو رسول کا مقام دے دیا جاتا ہے۔ یہی ہماری مقلدین سے اختلاف کی بنیادی وجہ ہے، بنیادی سبب یہ ہے کہ تقلید شخصیت پرستی کا نام ہے، جبکہ قرآن و سنت میں تو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے اور الحمدللہ آپ اس علم کے شعبے سے اب منسلک ہیں، کتنی قرآن کریم میں آیات ہیں، میں آتی اللہ و آتی الرسول، بار بار قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، اس کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے پیچھے نہ بھاگو۔ اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، اے لوگ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی، اور اپنے اولو الامر کی، اولو الامر سے مراد حکمران ہیں اور ائمہ و فقہا ہیں۔ پھر کہا، اب یہاں پر آپ اس آیت پر اگر غور کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ نے اطیعوا کا لفظ بولا ہے، لیکن اولو الامر کے ساتھ اللہ نے اطیعوا کا لفظ نہیں بولا۔ دوبارہ سنیے آیت، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پہلے کہا اطیعوا اللہ، پھر کہا اطیعوا الرسول، کیونکہ رسول اور اللہ کی اطاعت ایک ہی ہے، رسول اللہ ہی کی اطاعت میں حکم دیتا ہے۔ اور کہا واولی، یہ نہیں کہا اطیعوا اولی الامر منکم، فرمایا اولی الامر، اس سے مقصد یہ ہے کہ اولو الامر کی یعنی اپنے حکمرانوں کی، اپنے خلفاء کی، اپنے ائمہ کی اطاعت وہ مستقل نہیں ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سائے میں ہے۔ اسی اللہ نے اس کے بعد کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تلاش کرو، یعنی اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو یہ نہیں کہا کہ ائمہ کے اقوال میں اس کا حل تلاش کرو، پھر فرمایا کہ اس کا حل قرآن و سنت میں تلاش کرو، اور ساتھ یہ کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو تم پر لازم ہے کہ اپنے اختلافات میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو، کیونکہ قرآن کریم کی اتنی زیادہ نصوص اور اتنی زیادہ قرآن کریم نے جو اس اصول پر زور دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاتے ہوئے فرمایا تھا، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، فرمایا میں تم میں دو بڑے خزانے چھوڑے جا رہا ہوں
دو بڑے ذخیرے ہیں تمہارے پاس علم کے، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کتاب اللہ و سنت۔ تو شریعت کے اصول واضح طور پر کتاب و سنت ہی ہیں، اور ائمہ نے تو کتاب و سنت سے اجتہاد کر کے یہ احکام بیان کیے نا۔ اب چاہیے یہ کہ جس امام کا قول کتاب و سنت کے ساتھ ہو اسی کو قبول کرو، یعنی ائمہ کے اجتہاد اپنی جگہ پر وہ قابل قدر ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے انداز میں دین کی خدمت کی۔ ہر انسان کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنی نظریہ ہوتا ہے، اپنا اجتہاد ہوتا ہے، اور ہر اس کی سوچ کا زاویہ مختلف ہوتا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے انداز میں دین کی خدمت کی، ان کی حسن نیت پر ہم شک نہیں کرتے۔ کسی نے کتاب و سنت کو اصل بنایا، کسی نے قیاس و رائے کو لے لیا، اور اپنے طور سے انہوں نے حسن نیت کے ساتھ قرآن و سنت کی خدمت کی، اور اصولوں کے ساتھ امت کو مسائل اور احکام کا حل پیش کیا، اور امت کو کتاب و سنت پر عمل اور اسی کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کر کے گئے۔ پھر بھی اگر لوگ کتاب و سنت کو چھوڑ کر ائمہ کی آراء کو حرف آخر مان لیں تو یہ ہے فتنے کی بنیاد۔ اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے مطابق کسی عالم سے کسی مسئلہ کا حل دریافت کرتا ہے تو اسے تقلید نہیں کہتے، وہ کتاب و سنت کا متبع ہے۔ کہ لوگوں کو یہ مشکل محسوس ہوا کہ وہ کتاب و سنت سے مسائل کا حل تلاش کرتے، اور تقلید کرنا آسان لگا، امام کے مسائل کو اور ان کے فروعات کو رٹ کر اسی کو اپنانا آسان لگا۔ تو تقلید محض کی مخالفت وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ ایک جماعت کو قیامت تک حق پر غالب رہنا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث میں موجود ہے، آپ نے لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم یا من خاذلهم، کئی ایک احادیث ہیں اس طرح کی۔ فرمایا کہ ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت رہے گی جو حق پر غالب رہے گی، اور کوئی ان کی مخالفت کرنے والا ان کو حق سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اب جتنے بھی تقلید محض کے دور آئے ہیں، پھر بھی ان ادوار میں اللہ نے کوئی نہ کوئی محقق اور مجدد پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ ایک جماعت کو قیامت تک حق پر غالب رہنا ہے۔ لہٰذا وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ایسے علماء و مجتہدین اور ائمہ فقہا کو پیدا کرتا رہا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں قاطع دلائل و براہین کے ذریعے تقلید محض کا طلسم توڑا، اس بت کو توڑا، انہوں نے بدعت و خرافات کا کلا کما کیا، اور اثر نو تجدید و احیاء دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ نتیجتاً لوگوں کے ذہن پھر سے تبدیل ہونا شروع ہوئے، اور نصوص اصلیہ کی طرف رجوع کیا جانے لگا۔ اب تقلید کے انہی ادوار میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ائمہ ایسے پیدا کیے تھے جنہوں نے تقلید کے بت کو توڑا، تقلید کے جمود کو توڑا، اور ایسا اس کو پاش کیا کہ ان کو پھر مقلدین نے بخشا بھی نہیں۔ مقلدین ان کے پیچھے پڑے، ان کو برا کہا، ان کی کتابوں کو بتایا گیا۔ انہیں میں سے ایک بڑی شخصیت امام ابن حزم رحمہ اللہ کی، امام ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ اندلس میں پیدا ہوئے، اور ان کی شخصیت کو تقلید کو توڑنے کے لیے اللہ نے ان کو میں پیدا کیا تھا۔ آپ نے کہیے امام ابن حزم رحمہ اللہ کی خدمات وہ اس جمود محض اور تقلید محض کے خلاف ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المحلہ میں، آپ اگر دیکھیں تو ابن حزم یہ 456 ہجری کو پیدا ہوئے، 456 ہجری کو، یعنی یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں۔ اور وہ زمانہ بہت شدید تعصب اور تقلید کا زمانہ تھا، 5ویں صدی ہجری کا دور، 5ویں، 6ویں، 7ویں سارے۔ ابن حزم رحم اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کی آراء میں کچھ سختی ہے، اور وہ صراحتاً چاروں فقہا کی آراء کو لے کر کتاب و سنت پر ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے محلہ ابن حزم کے نام سے۔ وہ چاروں فقوں یعنی فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ حنفی، ان ائمہ کی آراء اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا رد کرتے ہیں، اور پھر وہ بڑے شدید ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں صدق اللہ یا صدق الرسول وکذب ابو حنیفہ، ایسے الفاظ بولتے ہیں جو بڑے سخت ہیں کہ اللہ نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے سچ کہا، ابو حنیفہ نے جھوٹ کہا، مالک نے جھوٹ کہا۔ اس طرح کے الفاظ وہ کہتے ہیں، بڑے سخت ان کی آراء اور الفاظ ہیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ اس وقت حالات ایسے تھے کہ کچھ جو ائمہ محققین تھے جو کتاب و سنت سے وابستگی کا اظہار کرتے تھے،
انہوں نے ان مقلدین کے رد عمل میں اس طرح کے سخت الفاظ بولے۔ امام ابن حزم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد ابن قیم ہیں، ابن کثیر ہیں، یہ محققین چند انہوں نے سر اٹھایا کہ تقلید سے انہوں نے لوگوں کو یعنی الگ کرنے کی کوشش کی اور تقلید سے متنفر کرنے کی کوشش کی، لیکن مقلدین کسی نہ کسی صورت میں بہرحال باقی رہے ہیں۔ اب ان ائمہ مجتہدین میں سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم، امام شوقانی، امام صنعانی، سید جمال الدین افغانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید، ہندوستان کے ہمارے کئی ایک محققین، ان جیسے قابل قدر لوگ موجود ہیں۔ لیکن اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ اندھی تقلید کا سلسلہ بھی مختلف علاقوں میں جاری رہا، جو آج تک جاری ہے، اور آج بھی مقلدین کی ایک بڑی جماعت موجود ہے۔ اب یہ بات سمجھی جائے کہ کتاب و سنت سے براہ راست مسائل کو لینا اور کتاب و سنت سے براہ راست اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا، اسے اجتہاد کہتے ہیں، اور اجتہاد کی تو ہر زمانے میں ضرورت ہے، اجتہاد بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ اگر قدیم زمانے میں ائمہ محدثین نے اجتہاد کیے تھے تو بعد میں کیا صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا، یا صلاحیتیں ایک دم کیوں ختم ہو کے رہ گئی کہ لوگوں نے اجتہاد کی ضرورت کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا اور ائمہ کی آراء کو یعنی حرف آخر سمجھ لیا؟ ہر دور میں اجتہاد کی ضرورت رہی ہے، اور جب سے یہ وقت ہمارا بدلا ہے نا، یہ جب سے ہم اس جدید دور میں داخل ہوئے، چند عشرے پہلے جب سائنس نے اور کمپیوٹر نے یعنی ایسی ترقی کی ہے کہ دنیا کا زاویہ اور دنیا کا ایک نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور بالکل سب یعنی نئی نئی ایجادات نے، آپ کہہ لیں کہ کمپیوٹر کی ایجاد نے، انٹرنیٹ نے اور سائنس نے، میڈیکل نے، یعنی ایسا تہلکہ مچا کے رکھ دیا زندگی میں کہ سب کچھ بدل کے رہ گیا۔ اب اس دور میں بہت ضرورت تھی اجتہاد کی کہ لوگوں کے نئے نئے پیش آمدہ مسائل کو کتاب و سنت پر پرکھا جاتا، لیکن مقلدین نے وہی پرانی آراء اور وہی گھسے پٹے اقوال اور اپنے بزرگوں کے نتائج، اب اس دور میں واقعتاً کچھ باتیں تو ہمیں روایتی طور پر انہیں کو لینا پڑتا ہے، عبادات ہیں، ہمارے عقائد کے اصول ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو تو ہم نہیں چینج کر سکتے، وہ تو جیسے ہیں ویسے ہی چلیں گے، اور وہ تو قطعی ادلہ سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جن میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے، لین دین کے، بیوع کے اور لوگوں کے مسائل میں کئی نئے نئے مسائل ایسے جنم لیتے ہیں کہ جن کے لیے ہر دور میں مجتہدین چاہیے، اور اس دور میں تو بہت ضروری تھی۔ لیکن ہوا کیا، اب امت جب تقلید پر لگ گئی تو امت کا ایک بہت بڑا گروہ، مقلدین کا گروہ، انہوں نے ائمہ کی آراء کو حرف آخر سمجھ کر اسی میں خود کو محدود کر لیا اور اسی کو لے کر آگے بڑھتے رہے، اور کچھ ائمہ نے اجتہاد کا علم لہرایا، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جو ائمہ محققین پیدا اہل حدیث کے نام سے الحمدللہ ہماری جماعت موجود ہے، جو یعنی اجتہاد اور ائمہ اربعہ کی تقلید سے الگ ہو کر جو اور کتاب و سنت کے قریب ہو اور کتاب و سنت کے مطابق ہو، اسی کو لیتے اور قبول کرتے ہیں۔ لیکن اکثر مذاہب میں جو تقلید غالب رہی، انہوں نے ان کی کوئی چلنے نہیں دی۔ تو اجتہاد کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، اور عصر حاضر میں تو اس کی ضرورت آپ کہیے کہ انتہائی اشد ہے، لیکن جیسے اس کی ضرورت انتہائی زیادہ تھی، اجتہاد کی صلاحیتیں کم سے کم ہمیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیے، اس کو اجتہاد کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن عصر حاضر میں کثیر، متنوع و مختلف الجہات مسائل پیدا ہو جانے کے باعث، یعنی کئی طرح کے مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت دو چند ہو کر یعنی دگنا ہو کر بلکہ کئی گنا ہو کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ اہل علم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ دور حاضر کے جدید چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے نہایت محنت بارک ریزی سے اپنی مجتہدانہ صلاحیتیں پیش کریں، اور امت کے نئے نئے پیدا ہونے والے اقتصادی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی، اب اقتصاد میں دیکھیے، اب معیشت میں دیکھیے کتنے چیلنجز ہیں ہمارے لیے، بینکنگ کے معاملات ہیں، اور بہت سے مارکیٹ کے معاملات ہیں، بہت سے نئے نئے کاروباری معاملات ہیں، سود کی نئی نئی شکلیں ہیں، اور بیمہ پالیسی، اور اس طرح کے بہت سے نئے مسائل ایسے جن کا قدیم دور میں وجود نہیں تھا۔ اب ان میں سے جو صحیح نظام ہے ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا اور دیگر انظمہ کی نفی کرنا کتاب و سنت ہی کے دلائل اور اصولوں کی روشنی میں، یہ مجتہدین کا کام تھا۔
کہ امت میں نئے نئے پیدا ہونے والے اقتصادی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی ہر طرح کے مسائل شرعی تقاضوں کے مطابق حل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ علاوہ ازیں اس دور میں از حد سائنسی ترقی کی وجہ سے بین الاقوامی روابط و تعلقات اور ذرائع مواصلات میں اس قدر جدت پیدا ہو چکی ہے، جس کے باعث دنیا ایک گلوبل ولیج بن کے رہ گئی، یعنی ایک گاؤں بن کے رہ گئی، اور دنیا کے سب مسائل ایک جیسے ہو گئے۔ یہاں پر مذاہب اربع کا کچھ مختصر تعارف ہے ہمارے سامنے۔ تقلید پر دوبارہ لفظی بحث اور تقلید کے بارے میں اس کے رد پر کچھ آگے چل کے انشاءاللہ گزارشات آئیں گی، دوبارہ ہم وہاں پہ بات کریں گے۔ ابھی ہم نے 6 کے 6 ادوار جو فقہ اسلامی کے تھے ان پر کچھ اظہار خیال کیا ہے۔ اب فقہ اسلامی کا آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ مذاہب اربع رائج ہوئے اسلامی ریاست میں۔ امت اسلامیہ نے یہ 4 مذاہب تھے جو چاروں ائمہ کے، یعنی مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی اور مذہب حنبلی، یہ 4 فقہا اور ان کے مذاہب، ان کو آگے فروغ ملا ہے۔ وجہ ان کے فروغ کی وہ 2 وجہ تھی۔ ایک تو کچھ ائمہ کو ایسے شاگرد میسر آ گئے جنہوں نے ان کے مذاہب کو آگے پروان چڑھایا، اور کچھ کو یعنی زمینی حقائق کی صورت میں کچھ آسانی ہو گئی اپنے مذاہب کو آگے رائج کرنے میں۔ کچھ مذاہب کو سرکاری سرپرستی مل گئی، مذہب حنفی کو، اور بعض ادوار میں مذہب حنبلی کو بھی، اور بعض علاقوں میں یہ مذاہب یعنی زیادہ پھیل گئے اور مشہور ہو گئے، اس لیے ان کو ترویج مل گئی۔ باقی ائمہ تو فقہ اور حدیث میں بے شمار ہیں، ائمہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، محدثین دیکھ لیے سینکڑوں میں ہیں، فقہا آپ کو سینکڑوں میں ملیں گے، لیکن ان کو، ان کے مذہب کو اور ان کے فقہ کو کچھ شہرت مل گئی، اس لیے یہ 4 مذاہب زیادہ معروف ہو گئے اور اسلامی ممالک میں یہی پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان مذاہب کا مختصر تعارف ہے، اور جن علاقوں میں یہ زیادہ رائج ہے ان کا ذکر آ جائے گا۔ تو تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلا زمانہ امام ابو حنیفہ کا تھا، اس لیے مذہب حنفی کا پہلے ذکر کرتے ہیں۔ مذاہب اربع میں سے سب سے قدیم مذہب یہ مذہب حنفی ہے۔ اس کا آغاز کوفہ میں ہوا، اور کوفہ میں ہی اس کو فروغ ملا، وہیں پر اس کو نشو و نما ہوئی، کیونکہ اس مذہب کے امام اور بانی ابو حنیفہ انہی کی طرف یہ مذہب منسوب ہے، اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، کوفی تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے، وہیں ان کی ولادت ہوئی اور ان کی زندگی وہیں گزری۔ اور پھر کوفہ سے نکل کر یہ مذہب رفتہ رفتہ پورے عراق میں، اور پھر مصر، فارس، بخارا، یعنی یہ ہمارے پاس جو ادھر ریاستیں ہیں روس کی، اور بلخ اور روم، فرغان اور ہندوستان کے اکثر حصوں اور یمن کے کچھ حصوں میں پھیل گیا۔ ہندوستان میں بھی ہمارے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، ان علاقوں میں یہی مذہب حنفی زیادہ رائج ہے۔ اور اس کے علاوہ اس آپ کے سامنے علاقے لکھے ہیں، آج بھی ان علاقوں میں زیادہ مذہب حنفی پایا جاتا ہے۔ اس مذہب کے پیروکار اہل الرائے کہلاتے ہیں، کیونکہ عراق میں حدیثیں کم پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ قیاس کرنا شروع کر دیا، یوں یہ لوگ اہل قیاس یا اہل الرائے کہلانے لگے۔ نیز ان کے امام بھی قیاس کے بہت بڑے ماہر تھے۔ امام حنیفہ کا مذہب یہ یعنی رائے اور قیاس پر ہی اس کی بنیاد تھی، اور آپ نے امام ابو حنیفہ کے تعارف میں یہ چیزیں پڑھ رکھی ہیں کہ ان کے استاد حماد، ان کے استاد آگے ابراہیم نخعی، یہ ایک پورا سلسلہ تھا جو اہل الرائے کا تھا، اور ان کا مسکن کوفہ اور عراق ہی تھا۔ اور امام حنیفہ کی ابتدائی زندگی آپ نے پڑھی ہے کہ وہ علم سے زیادہ وابستگی کے نہیں تھی، بعد میں اس طرف آئے ہیں تو احادیث کا علم انہوں نے زیادہ حاصل نہیں کیا، بلکہ یعنی شریعت کے اصولوں کو لیا اور مقاصد کو لیا، اور انہی پر مسائل کو قیاس کرتے ہوئے رائے کے ساتھ ان کے ہمیں زیادہ حل مسائل میں نظر آتے ہیں۔ کتب حناف میں موجود ہے کہ فقہ حنفی کو کتابی شکل میں جمع کرنے والے، یعنی اس فقہ حنفی پر سب سے پہلے لکھا تو امام محمد نے ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور فقہ حنفی کا زیادہ ذخیرہ امام محمد کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن فقہ حنفی کو باقاعدہ مدون کرنے والا کہتے پہلا شخص وہ اسد بن عمر تھا، اور ایک قول کے مطابق نوح ابن ابی مریم تھا۔ اور فقہ حنفی کو مدون کرنے والے فقہا کی تعداد 40 تھی، جن میں امام ابو یوسف، امام زفر اور امام محمد بھی تھے، ان کا نام انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، وہ بھی عام ہے، اور زیادہ کتب انہوں نے بنیادی طور پر فقہ حنفی میں لکھی تھی۔ اور عباسی دور میں، بنو عباس کے دور میں
احناف کے مذہب کو سرکاری سرپرستی ملی تھی ہارون رشید کے دور میں خاص طور پر۔ ہارون رشید ایک اہم اور معروف عباسی خلیفہ تھا۔ ہارون رشید کے دور خلافت میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کو قاضی القضات مقرر کر دیا گیا، چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ چنانچہ پوری سلطنت کے ہر علاقے میں قاضی کا تقرر انہی کے حکم سے ہوتا، اور وہ صرف اپنے ہی ہم مسلک شخص کو قاضی مقرر فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی یعنی ہر علاقے میں بڑی شد و مت سے پھیلی۔ فقہ حنفی کے زیادہ پھیلاؤ کی وجہ یہی ہے کہ قاضی القضات عباسی دور میں، جو کہ مذاہب کی ترویج و اشاعت کا دور تھا، اس وقت مذاہب وہ اپنی پختگی کی راہ پر تھے، تو تب قاضی القضات یعنی مذہب کی سب سے بڑی جو سیٹ ہو سکتی ہے کسی ریاست میں، قضاء کی جو سیٹ ہے وہ حنفیوں کے پاس ہی، قاضی القضاء چیف جسٹس وہ ابو یوسف تھے، تو ہر علاقے میں وہ اپنا حنفی قاضی بھی مقرر کرتے ہیں۔ تو یہ مذہب سرکاری طور پر بہت پھیلا اور اس کو خوب سرکاری سرپرستی ملی۔ نیز ان کے بعد بھی احناف کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ عہدہ قضا صرف احناف ہی کے پاس رہے، چنانچہ وہ ہر دوسرے مسلک کے قاضی کو معزول کرانے کے لیے خفیہ چالیں اور سازشیں کرتے رہے۔ لہذا اس زمانے کے تمام مسلمانوں کو حنفی احکام و فتاوی پر مجبوراً عمل کرنا پڑتا، اور یوں اس مسلک کی بہت زیادہ ترویج و اشاعت ہوئی۔ اور میں نے آپ کو کچھ باتیں پہلے بھی بتلائی تھیں کہ حنفی ان کے مذہب کی اور سرکاری عہدوں پر فائز ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ حکمرانوں کی پسند کے فتوے دیتے تھے، اور اس وقت چونکہ خلافت کا زمانہ تھا تو حکمرانوں نے اپنی خلافت پر اور اپنی کرسی اور اپنی حکومت پر لوگوں کو زبردستی بیعت لینے کے لیے انہوں نے بیعت کے اندر ایسی شکیں رکھی تھی کہ انہوں نے بیعت میں شک رکھی تھی کہ جو بڑے بڑے رؤسا ہوتے جو حکمران کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، ان سے یہ بات کہی جاتی کہ اگر تم نے خلیفہ کی مخالفت کی یا کبھی خروج یا بغاوت کی تو تمہاری بیویاں مطلقہ ہو جائیں گی اور تمہارے غلام آزاد ہو جائیں گے، تمہاری بیویوں کا طلاق اور تمہارے غلام آزاد۔ یہ بڑا حساس مسئلہ تھا، تو یوں جبرن وہ لوگوں کو اپنی بیعت پر اور اپنی اطاعت پر لگائے رکھتے اور پھر لوگوں پر منمانیاں کرتے، اور جو بڑے بڑے رؤساء تھے یا بڑے حیثیت والے وہ لوگ اس لیے صاف مخالفت سے یاد کرتے ہے تھے، نا وہ اس لیے مخالفت کرنے سے پھر گریز کرتے کہ ہم نے قاضی کے ساتھ یعنی حکمرانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر رکھا ہے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری بیویوں کو طلاق ہو جائے گی اور گھر بیٹھے بیٹھے ہمارے گھر اجڑ جائیں گے اور ہمارے غلام آزاد ہو جائیں گے اور سارا ہمارا تباہ ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے لوگ جبرن خلفاء کی جو نہ ماننے والی باتیں ہوتی وہ بھی مانتے، شریعت کی مخالفتیں بھی مانتے اور ظلم بھی برداشت کرتے۔ اسی دور میں ہارون رشید کے زمانے میں ہی یہ امام مالک رحمہ اللہ نے قدم بڑھایا تھا، اور انہوں نے حنفیوں کو للکارا تھا اور کہا تھا کہ یہ تم جو کہتے ہیں نا کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے اور جبرن تم لوگوں کی بیویوں کو مطلقہ کرواتے ہو اور اس طرح کی شکیں تم نے حکمرانوں کو دے رکھی ہیں، اس کے خلاف میں بغاوت کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی جو تم کہتے ہو کہ کسی کی مخالفت کرنے پر طلاق ہو جائے گی، ایسے طلاق نہیں ہوتی، جبری طلاق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کو رسوا بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے موقف کو نہیں چھوڑا، تو یوں ان کے خلاف ایک آواز اٹھی تھی، اور یہ آواز پھر اٹھتی گئی اور پھر ان لوگوں کو انہیں کچھ پسپائی بھی اختیار کرنا پڑی۔ تو حنفی فقہ میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں جس سے سرکاری طور پر ان لوگوں کو پذیرائی ملی۔ حکمرانوں تو آپ کو تو اپنے پسند کے لوگ چاہیے، حکمرانوں کو ہمیشہ ایسے لوگ چاہیے جو ان کی مخالفت نہ کریں، ہر معاملے میں ان کی حمایت کریں۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں، آپ لوگ جس دور میں رہ رہے ہیں ہمیشہ آپ کو یعنی جو وزیر مذہبی امور ہے آپ کو حنفی ملے گا، یہ دیوبندی ہوتے ہیں یا حنفی ہوتے ہیں، حنفی ہمیشہ ہمیشہ وزیر مذہبی امور انہی سے ہوتی ہے، یعنی جو مذہبی ہمارے حکومت میں معمولی سا ایک عہدہ موجود ہے برائے نام سا، وہ حنفیوں کے پاس رہتا ہے، اور ہر مذہبی طور پر یعنی جہاں کوئی بڑی سیٹ ہوتی ہے وہ حنفیوں کے پاس ہوتی ہے، اور وجہ وہی ہے کہ یہ ان کے اندر لچک ہے اور یہ یعنی دوگلی سی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ معیشت میں دیکھیے تو معیشت میں بھی جو اسلامی بینکنگ کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دے کر سود پر لگانے کی کوشش کی گئی ہے،
اس کے جواز کے پیچھے سر آپ کو حنفیوں کے فتوے ملیں گے، تقی عثمانی جو بڑے ان کے مفتی اعلیٰ ہیں کراچی کے، ان کے فتاوی عام ملتے ہیں اسلامی بینکنگ میں، انہوں نے یعنی بڑے فتاوی دیے، اور حنفیوں کے فتوے ہر جگہ آپ کو بیمہ پالیسیوں پہ اور سود اور کی بینکنگ پر، اس جیسے مشتبہ مسائل پر آپ کو حنفیوں کے ساتھ فتوے ملیں گے۔ تو سرکاری سرپرستی ملنے کی یہی وجہ ہوتی ہے، اور آپ کو فوج میں اور جو دوسرے بڑے بڑے سرکاری جگہوں پر مساجد ہوتی ہیں، وہاں پر ائمہ اور خطبہ حنفی ملیں گے، وہ دیوبندیوں کو اور حنفیوں کو ہی اپنے امام اور خطیب رکھتے ہیں، اور وہاں پر یعنی کہ اہل حدیث اپنے مذہب کے ساتھ اور اپنے منہج کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ کچھ اہل حدیث جاتے ہیں ان شعبوں میں، لیکن انہوں کو اپنے منہج کے اپنے مذہب کی قربانی دینا پڑتی ہے، اور کچھ لوگ یعنی اس لیے آگے بڑھتے ہیں کہ چلو ہم ان شعبوں میں جا کر کچھ اپنے مذہب کو منوائیں گے، لیکن انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو آج بھی یعنی سرکاری سرپرستی انہی لوگوں کو حاصل ہے، اور اسی لیے اس مذہب میں یعنی زیادہ لوگ آتے ہیں۔ تو خیر، یہ قدیم زمانے سے ہی عباسیوں کے دور سے اس مذہب کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی، اس لیے یہ مذہب بہت پھیلا، اور دنیا میں تقریباً 2/3 مذہب، یعنی اگر 3 حصے کریں تو اس میں 2 حصے مذہب کے وہ سرکاری یعنی حنفیوں کے پاس ہے، 2/3 لوگ اس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ آگے اسی طرح کی انہوں نے بات کی وضاحت کی ہے کہ مختلف ممالک میں ترویج و اشاعت، دیکھیے کہتے ہیں شمالی افریقہ کا وہ علاقہ جو لیبیا، تیونس اور الجزائر پر مشتمل ہے، مذہب حنفی سے پہلے کسی خاص مذہب کا پیروکار نہیں تھا۔ یہ شمالی افریقہ کا علاقہ، لیبیا، تونس اور الجزائر وغیرہ، یہ کسی خاص مذہب کا کہتے ہیں پیروکار نہیں تھا۔ پھر اس علاقے میں سب سے پہلے حنفی مذہب لانے والے ابو محمد عبداللہ بن فروخ الفاسی حنفی تھے، لیکن اس مذہب کو غلبہ ان علاقوں میں اس وقت حاصل ہوا جب اسد بن فرات بن سنان اس علاقے کے قاضی مقرر ہوئے۔ وہ قاضی بنے، حنفی تھے، تو پھر ان علاقوں میں انہوں نے حنفیت کو فروغ دیا۔ ایک عرصے تک وہاں یہی مذہب غالب رہا، لیکن جب اقتدار معز بن بادیس کے ہاتھ آیا تو اس نے مالکی مذہب کی اشاعت کی۔ چنانچہ آج بھی اس علاقے کی اکثریت مالکی مذہب پر ہی۔ اب مالکی مذہب کے تذکرے میں پڑھیں گے کہ لیبیا، تونس، الجزائر، یہ مغرب کے علاقے، یہاں پر مالکی مذہب زیادہ ہے۔ تو جس کا جہاں پہ ہاتھ پڑا، حکومت میں، ریاست میں، سیاست میں، یا قضاء میں، یا مختلف سرکاری شعبوں میں، وہاں پر اس نے اپنے مذہب کو غالب کر دیا۔ مصر میں سب سے پہلے حنفی مذہب پہنچانے والا قاضی اسماعیل بن الیسع ہے، جسے عباسی دور میں 164 ہجری میں مصر کا قاضی مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں عوام سے بعض مسائل سے اختلاف رائے کے پیش نظر سے معزول کر دیا گیا، لیکن دیگر علماء و فقہا کے ذریعے یہ مذہب مصر میں فروغ پاتا رہا۔ مصر میں اس وقت بھی شافعی بھی ہیں اور کچھ حنفی بھی ہیں، وہاں پر شافعی بھی کچھ پائے جاتے ہیں، حنفی زیادہ مصر میں پائے جاتے ہیں۔ فاطمی عہد میں انہوں نے اپنے ہم مذہب اسماعیلی شیعہ حضرات کو قاضی مقرر کیا۔ فاطمی چونکہ شیعہ تھے، فاطمی خلافت یہ اسلامی ریاست پر کے چہرے پر اسلامی تاریخ میں ایک بدنما داغ ہے۔ فاطمی یہ شیعہ کا دور اسلامی تاریخ میں انتہائی داغدار اور انتہائی بھیانک دور ہے۔ ان کے دور حکومت میں اسماعیلی شیعہ وہ قاضی مقرر ہوتے تھے، اور وہ تمام اپنے فیصلے اسی مذہب کے مطابق ہونے کرتے تھے۔ تاہم احناف کو عبادات میں آزادی دی گئی، وہ جیسے چاہیں عبادت کرتے رہیں۔ مصر میں ایوبی سلطنت قائم ہوئی تو انہوں نے شافعی المذہب ہونے کی وجہ سے اس مذہب کو ترویج دی، اور اس کے بیشتر علاقوں میں مدارس قائم کیا، اور جب مصر پر عثمانی غالب آئے تو انہوں نے منصب قضاء صرف احناف کے لیے خاص کر دیا، جس وجہ سے عمراء و حکام تک کو اس کے مطابق چلنا پڑا، اور آج تک وہاں یہی صورتحال ہے۔ تو مصر میں یعنی خاصا حنفی مذہب ہی پایا جاتا ہے، ہمارے پاکستان کی طرح۔ عصر حاضر میں آج کل حنفی مذہب کہاں پر زیادہ موجود ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آخر میں ہم بات کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں عراق، خراسان، سجستان، جرجان، تبرستان، افغانستان، فارس، یہ جو سارے روس کی آزاد ریاستیں ہیں نا، ان میں سب میں حنفی مذہب ہے۔ افغانستان میں بھی حنفی ہی یعنی اکثریت میں ہے، اور اس کے علاوہ فارس، شام، ترکی، بنگلہ دیش، ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان، بوسنیا، البانیہ اور بروصغیر پاک و ہند میں اس مذہب کے پیروکار کثرت سے موجود ہیں۔ یہ علاقے ہمارے پاک و ہند کا علاقہ، یہ یعنی برصغیر کا علاقہ، یہ سارا حنفی مذہب ہے یہاں پر، اور اسی طرح روس کی تمام آزاد ریاستوں میں
کثرت سے حنفی مذہب پایا جاتا ہے۔ شام میں یہی مذہب ہے، مصر میں زیادہ حنفی مذہب ہے، باقی عرب علاقوں میں مختلف مذاہب ہیں جن کا آگے بیان آئے گا۔ اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں یہ مذہب بہت کم ہے، جیسے ایران، انڈونیشیا۔ ایران میں تو زیادہ شیعہ مذہب ہے، اور انڈونیشیا وہاں پر زیادہ شافی مذہب ہے۔ سری لنکا، تھائی لینڈ، ملائیشیا میں بھی زیادہ یعنی شافی مذہب ہے۔ برما اور سعودی عرب اور برازیل وغیرہ میں بہت کم ہے یہ حنفی۔ ان علاقوں میں انہیں برائے نام ہے، ان علاقوں میں یا تو مالکی ہیں یا حنبلی ہیں یا شافعی۔ ایک اندازے کے مطابق احناف دنیا کے کل مسلمانوں کا 2/3 حصہ ہے، یعنی ایک بڑا حصہ مسلمانوں کا وہ حنفیت پر مشتمل ہے۔ اور پیچھے وجہ وہی جو بار بار بیان کی گئی کہ اس مذہب کو سرکاری سرپرستی ملی، اس مذہب کو پنپنے کا اور فروغ پانے کا بہت موقع ملا، اور لوگوں کے کثرت سے اس مذہب کو قبول کرنے کی وجہ بھی ایک یہ ہے کہ اس مذہب میں رخصتیں بہت ہیں۔ اس مذہب میں انہوں نے یعنی لوگوں کو خواہ مخواہ سے دین کو لچکدار بنا کر رائے اور قیاس کے ذریعے یعنی نصوص سے ہٹ کر کچھ آسانیوں کی صورت میں پیش کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بیمہ پالیسیوں میں اور اسلامی بینکنگ کے جواز میں، اور اس طرح لوگوں کے مسائل کو یعنی شریعت سے ہٹ کر حل کرنے میں ہمیشہ حنفی پیش رہتے ہیں۔ اور قدیم ادوار میں ان لوگوں نے جو اپنے کردار ادا کیے حکمرانوں کی خدمت میں، اور حکمران درباروں کو جو گرم کیا رکھا اور وہاں پر اپنے منہج کو منوائے رکھا، اپنے مذہب کو آسان بنا کے پیش کیا، اس وجہ سے حنفیت کو زیادہ فروغ ملا۔ تو اس فروغ کی وجہ سے آج ہمیں دنیا اسلام میں بکثرت یہی حنفی مذہب نظر آتا۔ تو یہ مذہب حنفی تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ کتاب و سنت یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ کتاب و سنت بہت مشکل ہے، یا کتاب و سنت پر عمل کرنا بڑا کٹھن ہے، یا اللہ نے دین کو بڑا مشکل نازل کیا، لیکن شریعت کے 18 اصول ہیں، شریعت کے اصول ہیں، اور ان اصولوں پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جب ہم لوگ اصولوں پر سمجھوتا کر کے اپنی رائے اور اپنے قیاس کو مقدم کرتے ہیں اور نصوص کو پیچھے کرتے ہیں، تو پھر بہت سی سستیاں اور بہت سی کوتاہیاں اور بہت سی بلا وجہ کی نرمی آ جاتی ہیں۔ اور لوگوں کو تو یہی چاہیے کہ نرمی ملے، ہر ایک کو کاروبار کی آزادی چاہیے، ہر ایک کو سیاست میں آزادی چاہیے، ہر ایک کو ریاست میں اپنی منمانی کا حق چاہیے کہ جو چاہیں سو کریں، اور ان کو علماء کا ایک طبقہ ایسا چاہیے جو ان کے تمام کاموں کو اور ان کی تمام سیاستوں کو، ان کی تمام یعنی ان خباثتوں کو مذہب کا کوئی روپ دے سکے اور مذہب کے دائرے میں لا سکے۔ تو جب علماء ہی اس طرح سے یعنی لوگوں کو جواز دینا شروع کر دیں، اور سیاست دانوں کو اور معیشت دانوں کو اور اقتصاد اور معیشت کو مذہبی رنگ دے کر جواز فراہم دینا شروع کر دیں، یعنی مشتبہ شکلیں کاروبار کی اور سود کے قریب قریب شکلیں، اور بہت سے ایسے مالیاتی ادارے جن کی بنیاد سود پر ہے، ان کو اسلام کا رنگ دے کر یعنی تھوڑا تھوڑا قریب رکھنے کی کوشش شروع کر دی جائے، اور یعنی مذاہب کو ملانے کے نام پر اپنے اصولوں سے انحراف کی راہ پہ چل پڑیں، تو لوگوں کو یہی تو چاہیے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو پھر زیادہ فروغ پانے کا موقع ملتا ہے۔ جی، تو اصول پر مخالفت کرنی چاہیے، اور ہماری اسی اصول پر اس اہل الرائے کے ساتھ مخالفت ہے کہ اصول سے پیچھے ہٹے، اپنی آراء اور قیاس اور نرمیاں اور ہیلے سازیوں کے ساتھ ان کے مذہب کو فروغ ملا، اور پھر یعنی دنیا اسلام کے اکثر حصوں پر ان کا مذہب رائج ہو گیا۔ یہ مذاہب اربع میں سے مذہب حنفی کا آپ کے سامنے تعارف تھا، جو اس کتاب کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد دیگر مذاہب کا تعارف ہے، تو اسی حد تک آج اکتفا کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ باقی انشاءاللہ دیگر مذاہب کا تعارف اگلی مجالس میں ہوگا انشاءاللہ۔